ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جن بچوں کو سیکشول ابیوز کا سامنا ہوتا ہے ان میں 70% بچے اور بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا ریپ ہو چکا ہے، ان کو سیکشول ابیوز کا سامنا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ڈیٹا کے مطابق ہر روز 9 بچوں کو سیکشول ابیوز کا سامنا ہوتا ہے، جس میں 56% بچیاں اور ریسٹ آف دا ریشو از اباؤٹ بوائز. اب ہم نے اگر اپنی سوسائٹل ڈی این اے کو ہم ڈسکس کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب اس قسم کے کیسز سے پہلی چیز تو یہ ہے رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور اگر رپورٹ ہو جائیں تو پیرنٹس اس کو اپنی آنر کی بیس پہ ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بچہ جس کے ساتھ یہ سیکچول ابیوز ہوتا ہے وہ بچہ ساری عمر ٹراما میں گزارتا ہے، اور وہ ٹراما اس کی لائف میں چلتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ جس کو فزیکل سیکچول ابیوز کا سامنا ہوتا ہے ڈیورنگ چائلڈہڈ، وہ بچہ پیڈوفیلک بیہیویئر کی طرف آ جاتا ہے. اب یہ پیڈوفیلک بیہیویئر کیا ہے؟ بیسیکلی پیڈوفیلک ان لوگوں کو کہتے ہیں، اس کیریکٹر کو کہتے ہیں کہ جو نارمل سیکشول ریلیشن شپ نہ قائم کر سکے. اگر وہ لڑکا ہے تو آبویسلی وہ اپوزٹ جینڈر لڑکی کے ساتھ نارمل سیکشول ریلیشن نہیں قائم کر پاتا، مینٹین نہیں قائم کر پاتا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی سے انتقام لینے کے لیے وہ اپنے ہی جینڈر کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ قائم کر کے پلیجر کو گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہم جنس پرستی کی طرف، ہومو سیکچولیٹی کی طرف آ جاتا ہے. اب چونکہ ہمارا موضوع ابھی LGBT یا ہومو سیکچولیٹی نہیں ہے تو ہم صرف چائلڈ ابیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں صرف پیڈوفیلک بیہیویئر کو ہی ڈسکس کروں گا. دیکھیں جو پیڈوفیلک شخص ہوتا ہے وہ نارمل سیکچول بیہیویئر کی بجائے وہ بچوں کے ساتھ اپنے سیکچول بیہیویئر کو مینٹین کرتا ہے، اور اس کو اس میں پلیجر ملتا ہے. اور اس کے بیک اینڈ پہ اگر ہم اس کے تھاٹ پروسیس کو ڈگ ڈاؤن کریں، اس کی سائیکالوجی کو ڈسکس کریں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس بچے کو بچپن میں چائلڈ ابیوز کا، سیکچول ابیوز کا سامنا ہوتا ہے. لاشعوری طور پر وہ چیزیں اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں. اس وقت وہ چونکہ کمزور ہوتا ہے، وہ سوسائٹی سے، اس بندے سے انتقام نہیں لے پاتا. لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، وہ پیوبرٹی پہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے، سوسائٹی سے انتقام لینے کے لیے وہ بچوں کو سیکچول ابیوز کا نشانہ بناتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قصور میں وہ زینب کا واقعہ پیش آیا، پھر نور مقدم کیس تھا، یا اس قسم کے جو کیسز ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ FIA نے ایک کیس پکڑا، عمران نامی، اور ایک اس قسم کا ایک اور بندہ تھا کہ جو کیا کرتا تھا کہ بچوں کو سیکچول ابیوز کرتا تھا، اور پھر باقاعدہ ان کی وہ ویڈیوز بناتا تھا، اور پھر اس کی وہ جو ساری کے سارا پورنوگرافی کنٹینٹ تھا وہ پکڑا گیا، اور پھر اس کو آبویسلی سزا ملی. تو یہ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ میں سبھی پیرنٹ سے میں بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فریال، اگر ہمارے پیرنٹس تھوڑا سا اس چیز کی سینسٹیوٹی کو، گریوٹی کو سمجھیں تو ہمارے بچے اس ابیوز سے بچ سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 98% جو کیسز ہیں ان میں آپ کے اپنے انوالو ہوتے ہیں. کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، ماموں ہے، کزن ہے، مالی، ڈرائیور، چوکی دار، میڈ، یہ سارے آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں. اور یہی لوگ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے میں مبتلا ہوں. یہی لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیڈوفیلک ہوں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے، فریال میرے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں ایک جج تھے، ان کے بیٹے کو ایک ٹیوٹر پڑھانے آتا تھا، تو اس ٹیوٹر نے اس بچے کو کافی ٹائم تک سیکچول ابیوز کیا، اور ایک ٹائم آیا کہ اس بچے نے اپنے باپ کو بتا دیا. اور پھر ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں جو ماموں ہے، جو چچا ہے، جو کزن ہے، جو بظاہر آپ کو بہت ایک بیلنس پرسنالٹی میں نظر آ رہا ہے، وہ درندہ صفت ہوتا ہے. وہ آپ کے گھر میں ہی آپ کے بچوں کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو جوائنٹ فیملیز ہیں، جوائنٹ فیملیز میں یہ ایشوز بہت ہوتے ہیں. ایک میل کزن ہے، وہ اپنے ایک چھوٹے میل کزن کو سیکچولی ابیوز کر رہا ہے. اور پھر
فیمیلز بھی اس میں انوالو ہیں. کچھ فیمیلز ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کو سیکچولی ابیوز کر رہی ہوتی ہیں. سو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک کبھی بھی کسی پہ اندھا اعتماد مت کریں. اگر آپ کا بچہ اپنے کسی بہت قریبی عزیز رشتہ دار کے ساتھ بھی ہے تو پھر بھی آپ نے انویزیبل چیک رکھنا ہے. آپ اپنے بچوں کو کسی کے گھر میں بھیجتے ہیں, آپ کا بچہ کسی کے گھر میں رہنے چلا جاتا ہے, ننیال میں, ددیال میں, تو آپ کو پھر بھی انویزیبل چیک رکھنا ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ جا بھی رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے, کیونکہ بچہ ابھی چھوٹی عمر میں ہے.